تین غلطیاں جو بیوی کو شوہر کی نظروں سے گرا دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ کا شوہر اب آپ کو ویسی محبت بھری نظروں سے نہیں دیکھتا جیسے شادی کے شروع میں دیکھتا تھا؟ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ وہ آپ کی بات کو اہمیت دینا چھوڑ رہا ہے؟ کیا وہ باہر کی عورتوں کی تعریف کرتا ہے لیکن آپ کی نہیں؟ تو کان کھول کر سن لیں میری پیاری بہنوں، ہو سکتا ہے آپ سے انجانے میں وہ تین غلطیاں ہو رہی ہوں جو قرآن و سنت کی روشنی میں بیوی کو شوہر کی نظروں سے گرا دیتی ہیں۔ خطرناک بات، 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ یہ غلطیاں کر رہی ہیں جب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ آج کا لیکچر آپ کی آنکھیں کھول دے گا، اس لیے موبائل سائڈ پر رکھیں، مکمل توجہ سے سنیں۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ کا شوہر اب آپ کو ویسی محبت بھری نظروں سے نہیں دیکھتا؟ تو آج کا لیکچر آپ کی آنکھیں کھول دے گا، اس لیے موبائل سائڈ پر رکھیں، مکمل توجہ سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی بہن زبیدہ اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا چینل عورت اینڈ زندگی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے گھر میں چھوٹے دیور کی شادی تھی، تو ٹھنڈا گرم کھانے سے یہ گلا خراب ہو گیا، آواز بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ بہت کوشش کی ہے کہ گلا ٹھیک ہو جائے، تو دوائی وغیرہ کھا رہی ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ شوہر کے دل کی ملکہ کیسے بنے، اور اس کے بعد شوہر کو دیوانہ کیسے بنائیں۔ لیکن آج کا موضوع اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ بنانا آسان ہے، بچانا مشکل ہے۔ آج ہم بات کریں گے وہ تین غلطیاں جو بیوی کو شوہر کی نظروں سے گرا دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا کر گھنٹی آن کر لیں تاکہ ایسی قیمتی باتیں آپ سے مس نہ ہوں۔ اور اگر آپ میری پرانی بہن ہیں، میری فیملی کا حصہ ہیں، تو ایک لائک کر کے آرام سے بیٹھ جائیں، کیونکہ آج کی میری باتیں بہت قیمتی ہوں گی جو آپ نے کبھی اس انداز میں نہیں سنی ہوں گی۔ یہ لیکچر آپ کا گھر ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے، تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی غلطی، زبان کی تلوار، ہر وقت شکایت، طعنے اور مقابلہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ صحابہ نے پوچھا، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا، وہ ناشکری کرتی ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 83۔ جب عام لوگوں سے اچھی بات کا حکم ہے تو شوہر سے تو دوگنا ہے۔ مرد کی نفسیات ہے کہ وہ سکون کے لیے گھر آتا ہے۔ اگر بیوی دروازے پر ہی شکایتوں کی پوٹلی کھول دے تو آپ کو تو پرواہ ہی نہیں، فلاں کا شوہر دیکھو، ساری زندگی برباد کر دی، آپ سے تو اچھا میں کنواری ہی مر جاتی۔ تو یقین کرے بہنوں، مرد کے دل سے بیوی کی عزت ایک ایک لفظ کے ساتھ گرتی جاتی ہے، وہ باہر سکون ڈھونڈتا ہے۔ زہریلے جملے جو فوراً چھوڑ دیں، موازنہ نہ کریں کہ فلاں کا شوہر یہ کرتا ہے، یہ مرد کی مردانگی پر حملہ ہے۔ ماضی کے طعنے نہ دیں، شادی کے وقت تو بڑے بڑے وعدے کیے تھے، یہ اعتماد توڑ دیتا ہے۔ بد دعا یا کوسنا، اللہ پوچھے گا تم سے، یہ رشتے میں نوست لاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ناراض ہوتی تو بھی یہی کہتی، قسم ہے محمد کے رب کی، یعنی نام بگاڑ کر میں نے کبھی نہیں لیا۔ آج سے 21 دن کا زبان کا روزہ رکھیں۔ 21 دن کوئی شکایت نہیں، کوئی طعنا نہیں، صرف شکر اور تعریف۔ نتیجہ خود دیکھ لینا۔
اور دوسری غلطی بے پردگی اور بے پرواہی، شوہر کے لیے بننا چھوڑ دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ یہ امام نسائی کی حدیث ہے۔ اس کے برعکس جو عورت واہی کے لیے تیار ہو اور شوہر کے لیے میلے کپڑوں میں رہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اب تو شادی ہو گئی، اب کیا بناؤ سنگار۔ نہیں میری بہنوں، شادی کے بعد تو دوگنا بناؤ سنگار چاہیے، کیونکہ کنواری میں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، اب ایک مرد کا حق ہے آپ پر۔ شوہر کی نظروں میں گرانے والے 4 کام جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، بدبو پسینے کھانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، بدبو سے نفرت۔ نمبر 2، بکھرے بال، میلا جوڑا۔ شوہر آفس سے آئے، بیوی وہی صبح والے کپڑوں میں ہو تو دل خراب ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہر وقت فون، شوہر بات کر رہا ہے۔ نمبر 3، ہر وقت فون، شوہر بات کر رہا ہے اور آپ واٹس ایپ پہ لگی ہیں، وہ خود کو فضول سمجھتا ہے۔ نمبر 4، غیر مردوں سے ہنسی مذاق، کزن ہو، دیور ہو یا کوئی دکاندار، اور شوہر سے سوکھام ہو، یہ غیرت کو جگاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروباری خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری خاتون تھی، لیکن گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کو سجاتی تھی۔ روزانہ مغرب سے پہلے 10 منٹ نکالیں، منہ ہاتھ دھوئیں، کنگھی کریں، ہلکی لپسٹک لگائیں، اچھا جوڑا پہنیں، خوشبو، بس یہ آپ کا شوہر پر حق ہے۔ اور تیسری غلطی، شوہر کے راز فاش کرنا اور ماں بہن کی باتوں میں آنا، یہ شوہر کا بھرم توڑ دینا۔ نمبر 3، تیسری غلطی، راز فاش کرنا اور ماں بہن کی باتوں میں آنا، شوہر کا بھرم توڑ دینا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بڑی خیانت یہ ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کے پاس جائے پھر اس کا راز فاش کر دے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور یہی اصول بیوی کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 187۔ لباس کا مطلب ہے عیب چھپانا، ننگا نہیں کرنا۔ مرد کی سب سے بڑی کمزوری اس کی انا اور بھرم ہے۔ جب بیوی اس کی تنخواہ، اس کی بیماری، اس کی لڑائی یا اس کے گھر کے راز اپنی ماں، بہن، سہیلی کو بتا دیتی ہے تو شوہر کے گھر میں بیوی کی عزت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ 3 تباہ کن حرکتیں۔ نمبر 1، میکے میں جا کر شوہر کی برائی کرنا۔ آپ کی ماں تو آپ کا ساتھ دے گی، لیکن شوہر کے دل میں آپ بے وفا بن جائیں گی۔ نمبر 2، سوشل میڈیا پر سٹیٹس لگانا۔ کچھ شوہر بہت بے حس ہوتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے اپنے شوہر کو ننگا کر دیا۔ نمبر 3، بچوں کے سامنے باپ کی بے عزتی۔ بچے باپ سے بدظن ہو جاتے ہیں اور باپ بیوی سے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر سے لڑائی ہوئی، ان کی ماں نے پوچھا کیا ہوا، تو پتہ ہے انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپ کو بتانے کا نہیں۔ یہ تھی تربیت۔ گھر کا جھگڑا گھر میں ہی دفن کر دیں۔ اگر بہت مجبوری ہو تو کسی ایک دیندار سمجھدار خاتون سے مشورہ کر لیں، لیکن تشہیر نہ کریں۔ 3 غلطیاں: شوہر کی نظروں سے گرنا، زبان کی تلوار، محبت قتل، بے پرواہی، کشش ختم۔ نمبر 3، راز فاش کرنا، اعتبار کا قتل۔ اور جس رشتے سے محبت، کشش اور اعتماد تینوں نکل جائیں، وہ رشتہ صرف سمجھوتا بن کر رہ جاتا ہے۔
لیکن گھبرائیں نہیں، اگر یہ 3 غلطیاں ہو رہی ہیں تو آج ہی توبہ کریں، معافی مانگیں شوہر سے اور نئی شروعات کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو آخر میں سب مل کر میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہماری بہنوں کی زبانوں کو شکایت، طعنے اور غیبت سے پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے شوہروں کے لیے زینت بننے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں رازدان، وفادار اور پردہ پوش بیویاں بنا دے۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کی نظر میں ہمارا مقام بلند فرما، ہمیں کبھی ان کی نظروں سے نہ گرنے دینا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لے، ہمارے رشتوں میں محبت ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری بہنوں، اس ویڈیو کو اپنی ہر اس بہن تک شیئر کریں جس کا گھر بچانا چاہتی ہے، لائک کریں تاکہ یوٹیوب اور بہنوں تک پہنچائے۔ میں آمین ضرور لکھیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کون سی غلطی آپ نے چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا ہمارا لیکچر رہے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر قربانی کیوں فرض کی گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی نوبت کیوں آئی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نیکی کا کام کرنے کی اور نیکی کو پھیلانے کی۔ اس لیکچر میں آپ کو وہ خاص باتیں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ جس سے رزق، اولاد، شادی، صحت ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو سبسکرائب کر کے گھنٹی آن کر لے تاکہ آپ سے مس نہ ہو۔ تب تک اپنے شوہر کا اور اپنے ایمان کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم